الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. الوافی بما فی الصحیحین، تیسرا مقصد جو عبادات کے بارے میں ہے، اور اس مقصد میں کئی ایک کتب ہیں. ان کتب میں سے چھٹی کتاب امامت کے بارے میں ہے اور نماز کی جماعت کے بارے میں ہے، اور اس کتاب میں دوسری فصل جو ہے وہ ہے صلاۃ الجماعہ، با جماعت نماز کے بارے میں. اور پھر اس میں کئی ایک ابواب ہیں. ان میں سے 11واں باب الصلاۃ فی الرحال فی المطر، کہ بارش میں گھروں میں نماز ادا کرنا، دوران بارش جب کہ بارش ہو رہی ہو تب گھروں میں نماز ادا کرنا، اس بارے میں یہ باب ہے. حدیث نمبر 535 قاف. اس حدیث کے بیان کرنے پہ اتفاق ہے کس کا؟ امام بخاری کا اور امام مسلم کا. ان نافع سے روایت ہے. نافع کون ہیں؟ جناب عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے شاگرد اور ان کے آزاد کردہ غلام. ان ابن عمر اذن بالصلاۃ، نافع کہتے ہیں کہ بے شک عبداللہ بن عمر نے نماز کے لیے اذان کہی. فی لیلۃ ذات برد وریح، ایک ایسی رات میں جو ٹھنڈک والی تھی اور ہوا والی تھی. یعنی کہ عبداللہ بن عمر نے نماز کی اذان کہی ایک ایسی رات میں جس رات میں ٹھنڈک تھی اور جس رات میں ہوائیں چل رہی تھیں. ہوا ویسے تو چلتی رہتی ہے لیکن اس رات شدید ہوا تھی اور پھر ٹھنڈک بھی تھی. ثم قال، پھر انہوں نے کہا، کنہوں نے؟ عبداللہ بن عمر نے. یعنی کہ اذان دی اور پھر کہا الا صلوا فی الرحال، الا خبردار، یعنی کہ توجہ سے سن لو یہ بات، الا خبردار، صلو تم لوگ نماز پڑھو، فی الرحال گھروں میں. ثم قال، پھر کہا، کس نے؟ عبداللہ بن عمر نے. ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یأمر المؤذن، بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مؤذن کو حکم دیا کرتے تھے. کب؟ اذا کانت لیلۃ ذات برد ومطر، جب کہ ٹھنڈک والی اور بارش والی رات ہوتی. جب وہ رات ہوتی جس میں ٹھنڈک ہوتی اور بارش ہوتی تو آپ کیا حکم دیتے تھے؟ آپ حکم دیتے تھے کہ یقولو، وہ کہے، کون کہے؟ مؤذن کہے، الا صلو فی الرحال، خبردار توجہ سے سنو، صلو تم نماز پڑھو، کہاں؟ فی الرحال گھروں میں. تو اس حدیث سے پتہ چلا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام شدید سردی اور بارش میں مؤذن سے کہا کرتے تھے
کہ وہ اذان میں یہ کہے الا صلوا فی الرحال۔ اس حدیث سے ہمیں کئی ایک مسائل کا علم ہو رہا ہے۔ ایک تو یہ پتہ چلا کہ بارش میں گھروں میں نماز ادا کی جا سکتی ہے، اور دوسرے نمبر پہ یہ پتہ چلا کہ مؤذن کو چاہیے کہ وہ اذان میں یہ الفاظ کہے۔ کیا الفاظ؟ کہ الا صلوا فی الرحال، کہ گھروں میں نماز پڑھو۔ لیکن وہ یہ الفاظ اذان میں کس جگہ کہے گا، کون سے الفاظ کے بعد کہے گا، یہ جو حدیث ابھی ہم نے پڑھی ہے اس سے یہ معلوم ہو رہا ہے کہ یہ الفاظ اذان کے بعد کہے جائیں گے۔ پوری اذان دی جائے گی اور اذان کا آخری لفظ کیا ہوتا ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ اس کے بعد کیا کہا جائے گا؟ الا صلوا فی الرحال۔ جب کہ دیگر احادیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ الفاظ کسی اور مقام پہ بھی کہے جا سکتے ہیں، یعنی کہ اذان کے بعد بھی کہے جا سکتے ہیں اور اذان کے دوران بھی، اذان کے بیچ میں بھی۔ اب اذان میں کب کہیں گے تو اس کے پھر دو طریقے ہیں۔ نمبر ایک کہ حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح، یہ الفاظ نہ کہے جائیں، ان کی جگہ پہ کیا کہا جائے؟ الا صلوا فی الرحال۔ کیونکہ حی علی الصلاۃ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ نماز کے لیے آؤ۔ تو آپ اس کی جگہ پہ کہیں گے الا صلوا فی الرحال، کہ گھروں میں نماز پڑھ لو۔ اور تیسرا طریقہ یہ ہوگا، پہلا طریقہ کیا تھا کہ اذان کے بعد کہا جائے الا صلوا فی الرحال، اور دوسرا طریقہ یہ تھا کہ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کی جگہ پہ کہا جائے الا صلوا فی الرحال، اور تیسرا طریقہ یہ ہے کہ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح یہ الفاظ کہے جائیں اور ان الفاظ کے بعد کہہ لیا جائے الا صلوا فی الرحال۔ تو تینوں طرح جائز ہے، تینوں میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اس کے بعد ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ عبداللہ بن عمر نے جب یہ الفاظ کہے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد، تو کس رات میں کہے ہیں جس رات میں کیا تھا؟ ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی، ٹھنڈک تھی اور ہوا چل رہی تھی، اور بارش کا اس میں تذکرہ نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بارش کے علاوہ بھی ایسی کوئی حالت ہو جیسی حالت بارش میں ہو جاتی ہے تو تب بھی گھر میں نماز پڑھنے کی گنجائش ہے، اجازت ہے۔ اور اب یہاں پہ ایک سوال اور پیدا ہوگا، اور وہ یہ کہ کیا بارش کی وجہ سے دو نمازیں جمع کی جا سکتی ہیں؟ مغرب اور عشاء کی نماز کو جمع کر لیا جائے، ظہر اور عصر کی نماز کو جمع کر لیا جائے؟ تو اس سوال کا جواب یہ ہے کہ ایسا کرنا بھی جائز ہے، یہ بھی درست ہے۔ اس کے جائز ہونے کی دلیل کیا ہے؟ وہ حدیث ہے جس میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں، امام مسلم اسے اپنی صحیح میں لے کر آئے ہیں، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مدینہ میں رہتے ہوئے دو نمازیں جمع کیں، جب کہ بارش نہیں تھی، دشمن کا خوف بھی نہیں تھا، بارش بھی نہیں تھی، دشمن کا خوف بھی۔ تو ان الفاظ سے یہ پتہ چلا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام بارش کی وجہ سے دو نمازیں جمع کر لیا کرتے تھے، اور دشمن کے خوف کی وجہ سے بھی دو نمازیں جمع کر لیا کرتے تھے، لیکن اس موقع پہ نہ بارش تھی اور نہ دشمن کا خوف تھا، تو پھر کیا تھا؟ کوئی اور عذر تھا۔ بغیر عذر کے دو نمازوں کو جمع کرنا یہ درست نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن حکیم میں ارشاد فرماتے ہیں ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، نماز فرض ہے، اور یہ بھی فرض ہے کہ نماز کو اس کے وقت میں ادا کیا جائے۔ تو وقت سے پہلے ادا کر لینا یا ایک نماز کا وقت گزرنے کے بعد اسے دوسری نماز کے ساتھ ملا لینا، یہ اس آیت کے خلاف ہے۔ تو اس سے پھر کیا پتہ چلا؟ اس سے پتہ چلا کہ اس موقع پہ کوئی تیسرا عذر تھا، یہ عذر نہیں تھا۔ اسی لیے علماء کرام کہتے ہیں کہ عبداللہ ابن عباس کی حدیث سے پتہ چلا کہ کسی بھی اہم عذر کی وجہ سے دو نمازوں کو جمع کیا جا سکتا ہے۔ مثال کے طور پہ ایک صاحب ڈاکٹر ہیں اور انہوں نے کسی مریض کا آپریشن کرنا ہے، اور آپریشن تھیٹر میں انہوں نے داخل ہونا ہے کب؟ ظہر کے بعد، اور باہر کب نکلیں گے؟ مغرب کے بعد۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر وہ عصر کی نماز کو
ظہر کی نماز کے ساتھ جمع نہیں کرتے تو پھر عصر کی نماز قضا ہو جائے گی، اس کا وقت نکل جائے گا۔ تو ایسے موقع پہ دو نمازوں کو جمع کیا جا سکتا ہے، لیکن بغیر کسی عذر کے یا معمولی سے عذر کی بنیاد پہ دو نمازوں کو جمع کر لینا یہ قرآن کی اس آیت کے خلاف ہے جس کا پہلے میں تذکرہ کر چکا ہوں۔ اس کے بعد باب نمبر 12، باب تقدیم الطعام علی الصلاۃ، کھانے کو نماز سے یعنی کہ نماز سے پہلے کھانا کھانا، کھانے کو نماز پہ ترجیح دینا، کھانے کو نماز سے پہلے کر لینا، اس بارے میں یہ باب ہے۔ حدیث نمبر 536 536 قاف، اس حدیث کے بیان کرنے پہ اتفاق ہے کس کا؟ امام بخاری کا اور امام مسلم کا۔ عن عائشہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ قال، ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ انہ قال، کہ انہوں نے کہا، اذا وضع العشاء واقیمت الصلاۃ فابدؤوا بالعشاء، کہ جب رات کا کھانا رکھ دیا جائے، لگا دیا جائے، یعنی کہ رات کا کھانا تیار ہے، رات کا کھانا رکھ دیا جائے، واقیمت الصلاۃ، اور نماز کی اقامت کہہ دی جائے، فابدؤوا، تو تم آغاز کرو کس چیز کے ساتھ؟ نماز کے ساتھ یا رات کے کھانے کے ساتھ؟ فرمایا فابدؤوا بالعشاء، تم آغاز کرو کس کے ساتھ؟ رات کے کھانے کے ساتھ۔ تو اس سے پتہ چلا کہ انسان کو نماز اس حالت میں پڑھنی چاہیے کہ اس کی توجہ مکمل طور پہ کس جانب ہو؟ نماز کی جانب ہو۔ لیکن جب آپ کی توجہ کھانے کی طرف ہوگی تو نماز کا حق ادا نہیں ہو سکے گا۔ اس لیے اگر کھانا تیار ہے اور آپ کو بھوک لگی ہے، آپ کھانے کی چاہت رکھتے ہیں، تو پھر پہلے کھانا کھا لیں، بعد میں نماز پڑھ لیں۔ لیکن اگر کھانا تیار نہیں ہے، کھانا تیار ہو رہا ہے اور نماز کی اقامت ہو گئی ہے، تو پھر آپ نماز میں حصہ لیں۔ یا کھانا تیار ہے لیکن آپ کھانے میں رغبت نہیں رکھتے، کھانے کی آپ کو چاہت نہیں ہے، بھوک آپ کو نہیں لگی ہوئی، تو پھر بھی آپ نماز پڑھیں گے، بعد میں کھانا کھا لیں گے۔ حدیث نمبر 537 537 میم، اس حدیث کے روایت کرنے پہ اس حدیث کو روایت کرنے والی امام کون سے؟ امام مسلم۔ عن عائشہ رضی اللہ عنہا قالت، ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتی ہیں، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ آپ فرما رہے تھے، لا صلاة بحضرة الطعام ولا هو يدافعه الاخبثان، لا صلاة، کہ نماز نہیں ہوتی، بحضرت الطعام، کھانے کی موجودگی میں، کھانا موجود ہو تو پھر نماز نہیں پڑھنی چاہیے۔ لا صلاة، نماز نہیں ہوگی، ان کی نماز نہیں پڑھی جائے گی، بحضرت الطعام، کھانے کی موجودگی میں، ولا، اور نہ ہی نماز اس وقت پڑھی جائے گی جب کہ یدافعہ، اس پہ غالب آ رہی ہوں، الاخبثان، دو خبیث چیزیں۔ وہ کون سی ہیں؟ پیشاب اور پخانہ، دو گندی چیزیں، خبیث چیزیں اس پہ غالب آ رہی ہیں، یعنی کہ پیشاب جو ہے اس کا زور ہے یا پخانے کا زور ہے، تو اس حالت میں نماز پڑھنا یہ جائز نہیں ہے۔ جبکہ پیشاب کا کیا ہو؟ زور ہو، پخانے کا زور ہو، تو پھر کیا کیا جائے؟ پہلے آپ پیشاب سے فارغ ہو جائیں، پخانہ سے فارغ ہو جائیں، تب نماز پڑھیں، تاکہ آپ کی توجہ مکمل طور پہ نماز میں ہو۔ اس کے بعد الکتاب السابع،
7ویں کتاب صلاۃ الجمعہ والعیدین والکسوف والاستسقاء، اس 7ویں کتاب میں 4 طرح کی نمازوں کا تذکرہ ہوگا۔ 7ویں کتاب پھر کیا ہے؟ صلاۃ الجمعہ، نماز جمعہ کے بارے میں، والعیدین اور نماز عیدین کے بارے میں، والکسوف اور گرہن کی نماز کے بارے میں، سورج گرہن یا چاند گرہن، والاستسقاء اور بارش طلب کرنے کی نماز کے بارے میں، یعنی کہ وہ نماز جو اس موقع پہ پڑھی جاتی ہے جب اللہ سے بارش کا سوال کرنا ہو، بارش کی دعا کرنی ہو۔ اس 7ویں کتاب میں 4 فصلیں ہیں۔ 4 نمازوں کا تذکرہ ہو رہا ہے تو کتنی فصلیں ہیں؟ 4، یعنی کہ نماز جمعہ کے بارے میں فصل، نماز عیدین کے بارے میں فصل، اور نماز کسوف کے بارے میں فصل، اور نماز استسقاء کے بارے میں فصل۔ الفصل الاول، پہلی فصل کس کے بارے میں ہے؟ صلاۃ الجمعہ، نماز جمعہ کے بارے میں۔ اور اس پہلی فصل میں پھر کئی ابواب ہیں۔ اب پہلا باب کیا؟ باب فضیلت یوم الجمعاتی، یہ پہلا باب کس کے بارے میں ہے؟ جمعہ کے دن کی فضیلت کے بارے میں، کہ جو یوم جمعہ ہے، جمعہ کا روز ہے، اس کی فضیلت کیا ہے، اس بارے میں یہ باب ہے۔ حدیث نمبر 538 538 میم، اس حدیث کو روایت کرنے والے امام کا نام کیا؟ امام مسلم۔ عن ابی ہریرہ وعن حذیفہ قال، جناب ابو ہریرہ اور جناب حذیفہ بن یمان سے روایت ہے، قال وہ کہتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اضل اللہ عن الجمعۃ من کان قبلنا، کہ اللہ رب العزت نے جمعہ سے اضل گمراہ کر دیا، اللہ تعالیٰ نے جمعہ سے ہٹا دیا، کن کو؟ من کان قبلنا، ان لوگوں کو جو ہم سے پہلے تھے۔ ہم سے پہلے کون تھے؟ یہودی اور عیسائی۔ اللہ رب العزت نے ان کو وہ دن دینا چاہا جس دن کی وہ تعظیم کریں، جس دن کو وہ عید کے طور پہ منائیں۔ عید سے مراد ہفتہ وار عید ہے، جیسے جمعہ کا دن مسلمانوں کے لیے عید ہے، اسبوعی عید۔ تو یہ دن ان کو دینا چاہا تو اللہ نے ان کو اختیار دیا۔ تو ان یہودیوں نے ہفتے کے دن کو اختیار کیا اور عیسائیوں نے اتوار کے دن کو۔ لیکن مسلمانوں کی باری آئی تو اللہ رب العزت نے ان کو جمعے کا دن باقاعدہ دے دیا۔ تو مسلمانوں کو اللہ نے ہدایت دی، کس کی ہدایت؟ جمعہ کے دن کی، کہ جمعہ کے دن کو وہ یعنی کہ ایک عظیم دن کے طور پہ لیں اور عید کے دن کے طور پہ لیں۔ یہودیوں اور عیسائیوں کو اللہ تعالیٰ نے اس بات کی توفیق نہیں دی۔ تو لفظ کیا استعمال ہوا؟ اضل اللہ، کہ اللہ رب العزت نے جمعہ کے دن سے گمراہ کر دیا، کن کو؟ من کان قبلنا، ان لوگوں کو جو ہم سے پہلے تھے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ رب العزت کی طرف سے ہدایت کی 2 قسمیں ہیں، ایک ہدایت ارشاد اور ایک ہدایت توفیق۔ ہدایت ارشاد کسی کی رہنمائی کر دینا حق بات کی طرف، فائدے کی طرف، اور اسے گائیڈ کر دینا۔ اور ہدایت توفیق کیا ہے؟ کہ وہ چیز اس کے دل میں ڈال دینا، اس پہ چلنے کی اس کو توفیق دے دینا، اسے قبول کرنے کی اسے توفیق دے دینا۔ تو اللہ تعالیٰ کی ہدایت ارشاد سب کے لیے ہے، اسی لیے اللہ رب العزت نے نبی بھیجے ہیں، آسمانی کتابیں نازل کی ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، کہ ہم نے انسان کو ہدایت دی ہے۔ کون سی ہدایت؟ ہدایت ارشاد۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے اس کو ہدایت دی ہے، اب اس کی مرضی ہے کہ ہماری ہدایت کو قبول کر کے شکر گزار بندہ بن جائے، یا ہماری ہدایت کو ریجیکٹ کر کے ناشکرہ بن جائے۔ تو اس ایت سے پتہ چلا، اور ایک اور ایت بھی وہدیناہ النجدین، تو ان 2 ایتوں سے پتہ چلا اللہ تعالیٰ کی ہدایت ارشاد سب کے لیے ہے۔ تو اللہ تعالیٰ رہنمائی سب کی کرتے ہیں،
لیکن کسی کو توفیق دیتے ہیں, کسی کو توفیق نہیں دیتے. جس کو اللہ نے توفیق دے دی اس کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت توفیق دے دی, اور جس کو ہدایت توفیق نہیں دی اس کو اللہ نے کیا کر دیا؟ گمراہ کر دیا. اب اللہ گمراہ کس کو کرتا ہے؟ جو ہدایت کے قابل نہ ہو. اور اللہ تعالیٰ ہدایت توفیق کس کو دیتا ہے؟ جو اس ہدایت کے قابل ہو. اللہ تعالیٰ کا یہ کام بغیر حکمت کے نہیں ہوتا, اس کے پیچھے حکمت ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ جب ہدایت دیتے ہیں تو یہ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے, اور جب اللہ تعالیٰ کسی کو گمراہ کرتے ہیں تو یہ اللہ تعالیٰ کا عدل و انصاف ہے, ظلم نہیں ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ صف میں فلما زاغوا وزاغ اللہ قلوبہم, جب وہ ٹیڑھے ہوئے تو اللہ نے ان کے دل کو ٹیڑھا کر دیا. جب انسان ٹیڑھا ہوتا ہے, گمراہی کی راہ پہ چلتا ہے, تو پھر اللہ تعالیٰ اسے گمراہ کر دیتے ہیں. وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم ان کے دلوں کو اور ان کی نگاہوں کو پھیر دیتے ہیں جیسا کہ وہ پہلی بار ایمان نہیں لائے. جب انسان پہلی بار ایمان نہیں لاتا تو پھر اللہ تعالیٰ اسے یہ سزا دیتے ہیں کہ اسے کئی دفعہ ہدایت سے محروم کر دیتے ہیں. ویسے بھی اللہ تعالیٰ نے انسان کو فطرت پہ پیدا کیا ہے, تو انسان کے دل و دماغ میں ہدایت رکھ دی گئی ہے. جب وہ اس فطرت کو اختیار نہیں کرتا اور کفر و شرک کی راہ اختیار کرتا ہے تو پھر اللہ رب العزت اسے اسی راہ پہ لگا دیتے ہیں. تو عدل اللہ عن الجمعاتی, اللہ تعالیٰ نے جمعہ سے ہٹا دیا من کان قبلنا, ان لوگوں کو جو ہم سے پہلے تھے. فکان الیہود یوم السبت, تو یہودیوں کے لیے ہفتے کا دن تھا, یعنی کہ ان کے لیے ہفتے کا دن تھا جس کو وہ عید کے طور پہ مناتے تھے اور خصوصی طور پہ اللہ کی اس دن عبادت کرتے تھے. وکان للنصارى یوم الاحد, اور عیسائیوں کے لیے کون سا دن تھا؟ اتوار کا دن. فجاء اللہ بنا, تو اللہ تعالیٰ ہمیں لے کر آیا. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں لے کر آئے, ان کے پھر اللہ نے ہمیں پیدا کیا, پھر ہمارا نمبر آیا, ہماری باری آئی. فہدان اللہ لیوم الجمعاتی, تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں جمعہ کے دن کی ہدایت دی. کون سی ہدایت ہوئی؟ ہدایت توفیق. فجعل الجمعۃ والسبت والاحد, تو اللہ تعالیٰ نے کیا کر دیا؟ اللہ نے جمعہ, ہفتہ اور اتوار بنا دیے. ان کی ترتیب یہ ہے کہ پہلے جمعہ آتا ہے, پھر ہفتہ آتا ہے, اور پھر اتوار. تو پہلے کن کا دن آتا ہے؟ مسلمانوں کا, اور پھر دن آتا ہے یہودیوں کا, پھر دن آتا ہے عیسائیوں کا. تو آپ فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ هُمْ تَبَعٌ لَنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ, اور اسی طرح وہ ہمارے تابع ہوں گے. کون؟ یہودی اور عیسائی. جیسے دنوں کے لحاظ سے وہ ہم سے پیچھے ہیں, ہمارے تابع ہیں, ہمارے بعد میں ہیں, ایسے ہی وہ ہمارے تابع ہوں گے قیامت کے دن. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کی وضاحت آگے آ رہی ہے. آپ فرماتے ہیں نحن الآخرون من اہل الدنیا, ہم دنیا والوں میں سے آخر میں ہیں. وجود کے لحاظ سے, پیدا ہونے کے لحاظ سے, دنیا میں آنے کے لحاظ سے ہم آخر میں ہیں. آپ کی امت آخری امت ہے, تو ہم آخری ہیں من اہل الدنیا, دنیا والوں میں سے. والاولون یوم القیامہ, اور ہم قیامت کے دن اول ہوں گے. قیامت کے دن ہم پہلے نمبر پہ ہوں گے. کیا مطلب ہے جی اس کا؟ قیامت کے دن ہم اول ہوں گے, یعنی کہ المقضی لهم قبل الخلائق, قیامت کے دن ہم اول ہوں گے جن کے لیے تمام مخلوقات سے پہلے فیصلہ کیا جائے گا. ہمارا فیصلہ سب سے پہلے ہوگا, یعنی کہ ہمیں سب سے پہلے ہمارا فیصلہ کر کے جنت میں بھیج دیا جائے گا. باقی امتوں کی جو جنتی ہیں وہ بعد میں جنت میں پہنچیں گے. تو ہم دنیا میں آخر میں ہیں, اور آخرت میں ہم کیا ہوں گے؟ پہلے نمبر پہ ہوں گے. جیسے دنوں کے لحاظ سے ہمارا دن پہلے ہے, ایسے ہی جنت میں جانے کے لحاظ سے ہم پہلے نمبر پہ ہوں گے.
آپ کیا فرما رہے ہیں؟ وَكَذَلِكَ هُمْ تَبَعٌ لَنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اسی طرح وہ ہمارے تابع ہوں گے قیامت کے دن. نحن الآخرون من اہل الدنیا، ہم دنیا والوں میں سے کون ہیں؟ آخری ہیں. والاولون یوم القیامہ، اور قیامت دن ہم کیا ہوں گے؟ پہلے نمبر پہ ہوں گے. پہلے نمبر پہ ہوں گے، اس سے کیا مطلب ہے؟ المقضی لهم قبل الخلائق، کہ پہلے نمبر پہ جن کا تمام مخلوقات سے پہلے فیصلہ ہوگا. تو اس حدیث سے جمعہ کے دن کی فضیلت معلوم ہوئی. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جن کو میں نے ہدایت دی ہے ان کو میں نے کون سا دن دیا ہے؟ جمعہ کا دن. حدیث نمبر 539 539 میم. اس حدیث کو روایت کرنے والے کون سے امام ہیں؟ امام مسلم. عن ابی ہریرہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، جناب ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ بے شک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خیر یوم طلعت علیہ الشمس یوم الجمعہ، وہ دن جس پہ سورج طلوع ہوتا ہے، ان دنوں میں سے جن دنوں میں سورج طلوع ہوتا ہے، افضل ترین دن کون سا ہے؟ یوم الجمعہ، جمعہ کا دن. یعنی کہ جتنے بھی وہ دن ہیں جن میں سورج نکلتا ہے، مراد یہ ہے کہ ہفتے کے 7 دن، تو جن دنوں میں سورج طلوع ہوتا ہے، سورج نکلتا ہے، ان دنوں میں سے افضل ترین دن کون سا؟ یوم الجمعہ، جمعہ کا دن. فیہ خلق آدم، اس دن آدم پیدا ہوئے. جمعہ کے فضائل بیان کیے جا رہے ہیں. جمعہ کا دن افضل ترین دن ہے. کیسے افضل ہے؟ اس میں کیا کچھ ہوا تھا؟ اس دن آدم علیہ السلام پیدا ہوئے. یہ اس دن کا اعزاز ہے، اس دن کی فضیلت ہے. وفیہ ادخل الجنہ، اور اسی میں وہ جنت میں داخل کیے گئے. وفیہ اخرج منہا، اور اسی دن انہیں نکالا گیا، منہا، اس سے، کس سے؟ جنت سے. اب یہاں پہ سوال پیدا ہوگا کہ جنت سے نکالا گیا آدم علیہ السلام کو، تو یہ اس دن کی فضیلت کیسے ہو گئی؟ اس دن آدم علیہ السلام جنت میں داخل ہوئے، یہ تو فضیلت ہے اس دن کی، لیکن اس دن جنت سے نکالا گیا، یہ کیسے فضیلت ہو گئی؟ تو اس کی وضاحت علماء کرام یہ کرتے ہیں کہ انہیں جنت سے نکالا گیا تو اس کے نتیجے میں کیا ہوا؟ زمین آباد ہوئی، انسانوں کا ایک طویل سلسلہ شروع ہوا، انبیاء کرام اور رسولوں کی بعثت کا آغاز ہوا، آسمانی کتابوں کا نزول ہوا، زمین پہ لوگ اللہ کی عبادت کرنے لگے، اور لوگ 2 حصوں میں تقسیم ہو گئے، اور حق و باطل کے مارکے بپا ہوئے. تو یہ ساری خیر کب شروع ہوئی؟ جب آدم علیہ السلام کو جنت سے نکالا گیا. وَلَا تَقُومُ السَّاعَةُ إِلَّا فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ، اور قیامت قائم نہیں ہوگی مگر کس دن؟ جمعہ کے دن. تو اب یہاں پہ سوال پیدا ہوگا کہ جمعہ کے دن یہ خوفناک کام ہوگا، تو یہ اس دن کی فضیلت کیسے ہو گئی؟ تو یہاں پہ بھی وہی جواب ہے، قیامت قائم ہوگی تو نیک لوگوں کو جنت میں جانے کا موقع ملے گا. قیامت قائم ہوگی تو نیک لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے دیدار کا موقع ملے گا. قیامت قائم ہوگی تو نیک لوگوں کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حوض سے پانی پینے کا موقع ملے گا. یہ سارے اعزازات تبھی ملیں گے جب قیامت قائم ہوگی. تو بہرحال ہفتہ کے دنوں میں سے افضل دن کون سا ہوا پھر؟ جمعہ کا دن. تو یہ 2 حدیثیں جمعہ کی فضیلت کو واضح کر رہی ہیں، اس کی اہمیت کو واضح کر رہی ہیں. اب دوسرا باب وہ کیا ہے؟ باب الساعۃ التی فی یوم الجمعہ. یہ باب اس گھڑی کے بارے میں ہے جو گھڑی جمعہ کے دن میں ہوتی ہے. کیا مطلب؟ یعنی وہ خاص گھڑی جس گھڑی میں دعائیں قبول ہوتی ہیں اور وہ جمعہ کے دن ہوتی ہے، اس گھڑی کے بارے میں یہ احادیث ہیں جو بھی ہم پڑھنے لگے ہیں. تو باب کیا؟ الساعہ، یہ باب اس گھڑی کے بارے میں ہے، ان لمحات کے بارے میں ہے
التی فی یوم الجمعہ، جو کس دن ہوتے ہیں؟ جمعہ کے دن ہوتے ہیں۔ حدیث نمبر 540 540 قاف۔ اس حدیث کے بیان کرنے پہ اتفاق ہے کس کا؟ امام بخاری کا اور امام مسلم کا۔ عن ابی ہریرہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذکر یوم الجمعہ فقال، جناب ابو ہریرہ سے روایت ہے بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تذکرہ کیا کس کا؟ جمعہ کے دن کا۔ فقال، تو آپ نے فرمایا فیہ ساعۃ، اس میں ایک گھڑی ہے۔ کس میں؟ جمعہ کے دن میں۔ فیہ ساعۃ، اس میں اس میں ایک گھڑی ہے، لا یوافقها عبد مسلم وهو قائم یصلی یسأل اللہ تعالی شیئا الا اعطاہ ایاہ۔ اس میں ایک گھڑی ہے، لا یوافقها، جسے نہیں پاتا کوئی مسلمان بندہ جب کہ وہ کھڑا ہو کے نماز پڑھ رہا ہو، اللہ تعالیٰ سے کسی چیز کا سوال کرے مگر اللہ تعالیٰ وہ چیز اس کو دے دیں گے۔ یہ تھا اس حدیث کا تقریباً لفظی ترجمہ۔ اب مفہوم کیا ہوا؟ مفہوم یہ ہے کہ جمعہ کے دن میں ایک گھڑی ہے، اس گھڑی میں جو بھی مسلمان بندہ کھڑے ہو کے نماز ادا کر رہا ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کو وہ چیز دیں گے جس چیز کا اس موقع پہ وہ سوال کر رہا ہوگا، جس کی وہ دعا کر رہا ہوگا۔ جمعہ کے دن ایک ایسا وقت آتا ہے، ایک ایسا لمحہ آتا ہے، ایک ایسی گھڑی ہے جس گھڑی میں جو بھی مسلمان بندہ، پہلی شرط کیا؟ کون ہو بندہ؟ مسلمان ہو، اور کیا کر رہا ہو؟ کھڑے ہو کے نماز ادا کر رہا ہو، تو وہ اللہ سے اگر اس گھڑی میں کوئی سوال کرے گا، کچھ مانگے گا، اللہ اس کو لازمی طور پہ دیں گے۔ وہ اشارہ، اور اشارہ کیا کس نے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، بیدی، اپنے ہاتھ کے ساتھ، یقللها، آپ اس گھڑی کو کم بتا رہے تھے۔ کیا مطلب؟ یعنی کہ وہ کوئی لمبا چوڑا وقت نہیں ہے، تھوڑا سا وقت ہے، تو آپ ایسا اس قسم کا کوئی اشارہ کر رہے تھے جس سے محسوس ہو کہ وہ گھڑی کوئی طویل نہیں ہے، مختصر سی گھڑی ہے، مختصر سا وقت ہے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ گھڑی کون سی گھڑی ہے؟ اس گھڑی کی تحدید کے بارے میں، اس گھڑی کی وضاحت کے بارے میں حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے 40 سے زیادہ علماء کرام کے اقوال بیان کیے ہیں۔ کسی نے کہا یہ وقت ہوگا، کسی نے کہا نہیں جمعہ کے دن یہ وقت ہوگا، کسی نے کہا نہیں یہ تیسرا وقت ہوگا، کسی نے کہا نہیں یہ وقت ہو سکتا ہے۔ تو کتنے اقوال ہیں؟ 40 سے زیادہ۔ ان 40 اقوال میں سے 2 قول سب سے زیادہ مشہور ہیں اور سب سے بہتر ہیں۔ پہلا قول یہ کہ جب امام خطبہ دینے کے لیے ممبر پہ بیٹھتا ہے، اس وقت سے لے کے نماز کا سلام پھرنے تک یہ گھڑی رہتی ہے۔ اور دوسرا موقف یہ ہے کہ عصر کی نماز سے لے کے مغرب تک کی جو گھڑی ہے، جو وقت ہے، یہ وہ قبولیت کا وقت ہے جس کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس حدیث میں بتایا ہے۔ تو پہلا قول کیا ہے کہ قبولیت کی یہ گھڑی، قبولیت کا یہ وقت کون سا ہے؟ امام کے ممبر پہ بیٹھنے سے لے کے نماز کے سلام پھرنے تک۔ اور دوسرے نمبر پہ یہ ہے کہ یہ عصر کی نماز سے لے کے مغرب کی نماز تک ہے۔ 2 قول ہیں۔ ان میں سے وہ قول جس میں یہ آیا ہے کہ امام کے ممبر پہ بیٹھنے سے لے کے سلام پھرنے تک ہے، اس کی دلیل وہ حدیث ہے جو ابھی ہم پڑھنے والے ہیں، 541 541۔ اس لیے اس کے بارے میں فی الحال بات نہیں کروں گا کیونکہ ہم پڑھنے والے ہیں اسے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ عصر کے بعد سے لے کے مغرب تک۔ یہ قول کس کا ہے؟ یہ عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے، جو یہودی تھے اور یہودیوں کے بڑے عالم دین تھے، مسلمان ہوئے۔ وہ کہا کرتے تھے مجھے اس گھڑی کے بارے میں علم ہے، میں جانتا ہوں کون سی گھڑی ہے۔ جناب ابو ہریرہ نے کہا آپ جانتے ہیں تو مجھے بھی بتائیں۔ پھر کہنے لگے یہ عصر کے بعد سے لے کے مغرب تک کی گھڑی ہے، دن کا آخری
یعنی کہ وقت ہے. تو جناب ابو ہریرہ نے اس پہ اعتراض کیا, کہا کہ نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ اس گھڑی میں جو بھی مسلمان بندہ نماز پڑھ رہا ہو وہ جو دعا کرے گا اللہ قبول کریں گے, جبکہ عصر سے مغرب کا وقت کون سا وقت ہے؟ یہ وہ وقت ہے جس میں نماز پڑھنا کیا ہے؟ مکروہ ہے. اس میں تو نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہے الا یہ کہ کوئی فرض نماز ہو یا کسی کی نماز رہ گئی ہو, سنتے رہ گئی ہوں, یا کوئی سبی نماز ہو. عام طور پہ تو نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہے. تو عبداللہ بن سلام فرمانے لگے کہ کیا تم نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ حدیث نہیں سنی جس میں آپ فرماتے ہیں کہ جو بھی بندہ کسی نماز کے انتظار میں بیٹھا ہوگا وہ نماز کے حکم میں ہے. یعنی کہ اگر کوئی بندہ عصر کی نماز پڑھ کے مسجد میں بیٹھا رہے کہ میں مغرب کی نماز پڑھ کر ہی نکلوں گا, مغرب کی نماز کے انتظار میں بیٹھ جائے, تو وہ عصر سے مغرب تک کس حکم میں ہے؟ نماز کے حکم میں ہے. اچھا, اس حدیث میں اب ایک اور سوال بھی پیدا ہوگا, وہ یہ کہ آپ نے کہا ہے کہ جو مسلمان بندہ کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہا ہو, اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ نماز کھڑے ہو کے پڑھ رہا ہو, چاہے سجدے کے لیے نیچے جانا پڑے گا, 2 سجدوں کے درمیان بیٹھے گا, تشہد میں بیٹھے گا, لیکن مجموعی طور پہ اس کی نماز کون سی ہے؟ کھڑے ہو کر ادا کر رہا ہے. البتہ اگر کسی عذر کی وجہ سے کوئی بیٹھ کے پڑھ رہا ہے تو وہ بھی اس میں داخل ہے. اور اس حدیث میں لفظ کیا استعمال کیا آپ نے؟ لا یوافقها عبد المسلم, کہ جو بھی مسلمان بندہ اس گھڑی کو پا لے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی انسان نماز پڑھ رہا ہے, چاہے اس نے اس قبولیت کی گھڑی کو پانے کا ارادہ کیا ہے, نیت کی ہے یا نہیں کی, اس کو یہ فضیلت مل جائے گی. ایک آدمی عصر سے مغرب تک بیٹھا ہوا ہے, اس کے ذہن میں یہ نہیں کہ آج جمعہ ہے, اس کے ذہن میں یہ نہیں ہے کہ میں نے قبولیت کی گھڑی تلاش کرنی ہے, لیکن مسجد میں بیٹھا ہوا ہے, اللہ کا ذکر کر رہا ہے, اللہ سے دعائیں کر رہا ہے, اور اس نے یہ سوچ رکھا ہے کہ مغرب کی نماز پڑھ کے جاؤں گا, تو اس کو یہ فضیلت مل جائے گی. اب ہم بڑھتے ہیں حدیث نمبر 541 کی طرف. 541 میم. اس حدیث کو روایت کرنے والے کون سے امام ہیں؟ امام مسلم. عن ابی بردۃ بن ابی موسیٰ الاشعری قال قال علی عبد اللہ بن عمر اسمعت اباک یحدث عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی شأن ساعۃ الجمعہ. ابو بردہ بن ابو موسیٰ اشعری سے روایت ہے. ابو موسیٰ اشعری صحابی ہیں اور یہ روایت بیان کرنے والے ان کے بیٹے ابو بردہ ہیں. تو ابو بردہ بن ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں قال علی عبداللہ بن عمر, کہ مجھ سے عبداللہ بن عمر نے کہا اسمعت اباکا, کیا تو نے اپنے والد سے سنا ہے کہ یحدث عن رسول اللہ, کہ وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے بیان کر رہے ہوں فی شأن ساعۃ الجمعہ, جمعہ کی گھڑی کے معاملے میں, یعنی کہ جمعہ کی وہ گھڑی جو قبولیت کی گھڑی ہے, اس معاملے میں تمہارے والد نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کوئی حدیث بیان کر رہے ہوں. کیا ایسی کوئی حدیث تو نے اپنے والد سے سنی ہے؟ عبداللہ بن عمر کس سے پوچھ رہے ہیں؟ ابو بردہ صحابی کے بیٹے سے, تابعی سے پوچھ رہے ہیں. اس سے پتہ چلا شریعت کا علم لینے میں کوئی شرم و حیا نہیں ہے. صحابی اس سے پوچھ رہے ہیں جو صحابی نہیں ہے, لیکن پوچھ کیا رہے ہیں؟ حدیث. تو علم کس کا نام ہے؟ احادیث کا نام علم ہے, قرآن کا نام علم ہے. تو ابو بردہ کہتے ہیں مجھ سے عبداللہ بن عمر نے کہا اسمعت اباکا, کیا تو نے اپنے والد کو سنا ہے کہ یحدث عن رسول اللہ, کہ وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے حدیث روایت کر رہے ہوں جمعہ کی گھڑی کے معاملے میں. شان کا معنی کیا؟ معاملہ. قال, تو
وہ کہتے ہیں، کون کہتے ہیں؟ ابو بردہ کہتے ہیں، قلت میں نے کہا، نعم بالکل، جی ہاں، سمعتہ میں نے ان سے سنا، کن سے؟ ابو موسیٰ اشعری سے، والد صاحب سے میں نے سنا، یقول وہ کہہ رہے تھے کہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، یقول کہ آپ فرما رہے تھے، ہیا یہ کیا؟ یہ قبولیت کی گھڑی، یہ گھڑی یہ کب ہوتی ہے؟ ما بین ان یجلس الامام الی ان تقضی الصلاۃ، یہ امام کے بیٹھنے سے لے کر نماز کے اختتام تک، یہ گھڑی کب ہوتی ہے؟ ہیا یہ گھڑی ما بین ان یجلس الامام، یہ وہ وقت ہے جو امام کے بیٹھنے کے درمیان، الی ان تقضی الصلاۃ نماز کے ختم کیے جانے تک ہے، یہ جو گھڑی ہے، یہ جو وقت ہے، یہ قبولیت کا وقت ہے۔ اچھا، اب سوال یہاں پہ بھی پیدا ہوگا کہ یہاں پہ بھی تو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، امام صاحب خطبہ دے رہے ہیں، لوگ نماز تو نہیں پڑھ رہے، لیکن وہ نماز پڑھ کر بیٹھے ہیں اور اگلی نماز کے انتظار میں ہیں، تو کس کے حکم میں ہے؟ نماز کے حکم میں ہے۔ تو یہ دو قول سب سے بہتر ہیں۔ تو ان سے پتہ چلا کہ عصر سے لے کے مغرب تک کے وقت کا جمعہ کے دن اہتمام کرنا چاہیے، اور ایسے ہی جب امام ممبر پہ بیٹھ جائے اس وقت سے لے کے سلام پھرنے تک کے وقت کا اہتمام کرنا چاہیے۔ باب نمبر 3، باب الغسل والطیب یوم الجمعہ، جمعہ کے دن غسل کرنا اور خوشبو استعمال کرنا۔ حدیث نمبر 542، 542 قاف، اس حدیث کے بیان کرنے پہ اتفاق ہے کس کا؟ امام بخاری کا اور امام مسلم کا۔ عن عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا جاء احدکم الجمعۃ فلیغتسل، جناب عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی جمعہ میں آئے تو اسے چاہیے کہ غسل کر لے۔ یہاں پہ نبی علیہ السلام ایک تو یہ فرما رہے ہیں کہ جب تم میں سے کوئی جمعہ کے لیے آئے تو کیا کر لے؟ غسل کر لے۔ اب سوال پیدا ہوگا کہ جمعہ کے لیے وہ آ رہا ہے تو غسل کہاں کرے گا؟ راستے میں کرے گا کہ مسجد میں کرے گا؟ تو اس سوال کا جواب یہ ہے کہ مسلم شریف میں وضاحت آئی ہے کہ اذا ارادہ، جب تم میں سے کوئی جمعہ کے لیے آنا چاہے، یعنی کہ جب وہ جمعہ کے لیے آنا چاہ رہا ہے اس سے پہلے غسل کر لے۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ جمعہ کے لیے آئیں تو آنے کے بعد غسل کریں، مسجد میں پہنچ کے غسل کریں، یہ مراد نہیں ہے۔ مراد یہ کہ جب تم میں سے کوئی جمعہ میں آئے فلیغتسل، یعنی کہ جب وہ جمعہ میں آنے کا ارادہ کرے فلیغتسل، تو اس کو چاہیے کہ کیا کرے؟ غسل کر لے۔ اب یہاں پہ ہمیں اس بات کا علم ہوا کہ جمعہ کے دن کے غسل کا تعلق نماز جمعہ سے ہے، جمعہ کے دن سے اس کا تعلق نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ ایک مسافر آدمی ہے اور اس نے نماز جمعہ ادا نہیں کرنی، سفر میں ہے، تو اس سے ہم یہ نہیں کہیں گے کہ جمعہ کا دن ہے تو نے غسل کیوں نہیں کیا۔ یہ مطالبہ اس سے کیا جائے گا جو جمعہ کی نماز میں آ رہا ہے، جس نے جمعہ کی نماز میں حاضر ہونا ہے، وہ چاہے مسافر ہو چاہے کوئی عورت ہو۔ عورتوں پہ جمعہ کی نماز واجب اور فرض نہیں ہے، لیکن جمعہ کی نماز میں اگر شامل ہوتی ہیں تو ان سے بھی یہی مطالبہ ہے کہ غسل کر کے آئیں، کیونکہ آپ کہہ رہے ہیں جب تم میں سے کوئی جمعہ میں آئے فلیغتسل، تو اسے چاہیے کہ غسل کر لے۔ اچھا، اب فلیغتسل یہ الفاظ امر کے ہیں، آرڈر کے الفاظ ہیں، یعنی کہ اس پہ غسل کرنا واجب ہے۔ یہ لام جو ہے یہ لام امر کے لیے ہوتا ہے، اور اس کا معنی یہاں پہ ہوگا وجوب کا، یعنی کہ اس پہ غسل کرنا کیا ہے؟ واجب ہے۔ تو علماء کرام میں تو اختلاف ہے اس مسئلے میں کہ جمعہ کا غسل واجب ہے یا نہیں۔ اس بارے میں دو قول ہیں۔
دو موقف ہیں، دو رائے ہیں. ایک رائے یہ ہے کہ جمعہ کا غسل واجب ہے، جیسا کہ حدیث کے الفاظ سے معلوم ہو رہا ہے، اور دوسرا موقف یہ ہے کہ جمعہ کا غسل واجب نہیں ہے. جو کہتے ہیں واجب نہیں ہے ان میں سے ایک عبداللہ ابن عباس ہیں. ان کی رائے یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ جمعہ کا غسل واجب کیوں ہوا تھا. جمعہ کا غسل واجب کیوں ہوا تھا؟ اس لیے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں لوگ غریب تھے، ان کے پاس بہت زیادہ کپڑے نہیں تھے، اور کپڑے بھی ان کے پاس اون کے ہوتے تھے، موٹے موٹے. کام کاج کر کے آتے، محنت مزدوری کر کے آتے، اور وہی موٹے سے کپڑے پہنے ہوتے، اور مسجد میں بہت سے لوگ جمع ہو جاتے، گرمی پیدا ہوتی، پسینے نکلتے، بدبو آتی. تو آپ نے حکم دیا کہ جو بھی جمعہ کی نماز میں آئے وہ کیا کر کے آئے؟ غسل کر کے آئے. تو عبداللہ ابن عباس کے موقف کا مفہوم یہ ہے کہ اب جب کہ حالات بہتر ہو گئے، مسجد کھلی ہو گئی، لوگوں کے پاس لباس میسر ہے، اور ان کے پاس اب غلام بھی ہیں کام کاج کے لیے، تو اب پہلے والی صورتحال نہیں ہے، یعنی کہ اب یہ غسل واجب نہیں ہے. کریں گے تو افضل ہے، نہیں کریں گے تو واجب نہیں ہے. پہلا موقف کیا تھا کہ جمعہ کا غسل واجب ہے. اس کے دلائل میں سے ایک دلیل یہ حدیث ہے جو بھی ہم نے پڑھ لی ہے، اور دوسری دلیل وہ حدیث ہے جو بھی ہم پڑھنے والے ہیں. اور یہی موقف درست نظر آتا ہے، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے باقاعدہ حکم دے دیا ہے، اور حکم دیتے ہوئے آپ نے یہ نہیں کہا کہ پسینہ آیا ہوا ہو، بدبو آ رہی ہو تو غسل کر کے آؤ، اور اگر پسینہ نہ آ رہا ہو، بدبو کا خطرہ نہ ہو، یا سردیوں کے دن ہوں تو غسل واجب نہیں ہے. آپ نے ایسا نہیں کہا. آپ نے کہا جب تم میں سے کوئی جمعہ کی نماز میں آئے تو اس پہ واجب ہے کہ غسل کرے. اذا کا لفظ بولا، جب بھی آئے، سردیوں میں آئے، گرمیوں میں آئے، اور مسجد جیسی بھی ہو، جمعہ کی نماز کے لیے آ رہا ہے تو غسل کر کے آئے گا. اور یہی موقف درست معلوم ہوتا ہے کہ جمعہ کی نماز کے لیے غسل کیا ہے؟ یہ واجب ہے، ضروری ہے، لازمی ہے. حدیث نمبر 543 543 قاف. اس حدیث کے روایت کرنے پہ اتفاق ہے کس کا؟ امام بخاری کا اور امام مسلم کا. عن ابی سعید الخدری یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال. ابو سعید خدری سے روایت ہے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا الغسل یوم الجمعۃ واجب علی کل محتلم، کہ جمعہ کے دن غسل کرنا واجب ہے، علی کل محتلم، ہر بالغ پہ. محتلم بالغ، کہ جو بھی بالغ ہے اس پہ واجب ہے کہ جمعہ کے دن غسل کرے. اب یہ جو حدیث کے الفاظ ہیں ان سے پتہ چلتا ہے کہ غسل کا تعلق دن سے ہے. یہ جو ابھی الفاظ ہم نے پڑھے ہیں اس میں نماز کا تذکرہ نہیں ہے، اس میں یہ ہے کہ جمعہ کے دن غسل کرنا ہر بالغ پہ کیا ہے؟ واجب ہے. اس کا مطلب یہ نکلے گا کہ اگر کوئی مریض ہے جمعہ کی نماز کے لیے نہیں آنا تو غسل وہ بھی کرے گا. کوئی مسافر ہے جمعہ کی نماز میں نہیں آنا چاہتا، غسل وہ بھی کرے گا. لیکن گزارش یہ ہے کہ جب دونوں حدیثوں کو ملائیں گے تب پتہ چلے گا کہ اس کا تعلق اس آدمی سے ہے جس نے جمعہ کی نماز کے لیے آنا ہے. اور اسی لیے آپ نے کیا کہا ہے کہ غسل کس پہ واجب ہے؟ بالغ پہ، کیونکہ بالغ پہ ہی واجب ہے کہ جمعہ کی نماز میں حاضر ہو، تو اسی پہ واجب ہے کہ وہ غسل کر کے آئے. اور یہاں پہ اضافی ایک فائدہ یہ بھی کہ اگر کسی نے غسل کر لیا ہے، صبح غسل اس نے کر لیا، اس کے بعد محنت مزدوری کرتا رہا، پسینے آ چکے، بدبو آ رہی ہے، تو اس کے لیے مناسب یہی ہے کہ دوبارہ غسل کرے پھر مسجد میں آئے. کیونکہ غسل کیوں فرض کیا گیا؟ تاکہ بدبو نہ آئے. تو آپ نے صبح غسل کر لیا، اب آپ سے بدبوئیں آ رہی ہیں، تو اس انداز سے مسجد میں آئیں گے تو مسجد والوں کو آپ تکلیف دیں گے. اور جب آپ کو معلوم ہے کہ آپ نے ایسا کام کرنا ہے جو مشقت پہ مبنی ہے تو آپ غسل کو لیٹ کریں. جب جمعہ کے لیے آنے لگیں تب غسل کریں، پہلے محنت مزدوری کر لیں، وہ کام کر لیں جس کی وجہ سے آپ کو پسینہ آتا ہے. اور
یہاں پہ اس امر کی بھی وضاحت کر دوں جس کا تذکرہ تھوڑی دیر پہلے میں نے کیا ہے کہ غسل کا آغاز اس لیے ہوا تھا کہ مسجد تنگ تھی، گرمی کے ایام ہوتے تھے، لوگوں کے پاس ایک ہی کپڑا ہوتا تھا، ایک ہی لباس ہوتا تھا، محنت مزدوری کرتے تھے، مسجد میں آتے تو پسینہ آتا، بدبوئیں آتی، تو آپ نے غسل کا حکم دیا۔ تو اس لیے کئی لوگ کہتے ہیں کہ اب یہ غسل واجب نہیں ہے بلکہ مستحب ہے، کیونکہ اب یہ صورتحال نہیں ہے، خصوصاً ہمارے یہ ایام، جن ایام میں پنکھے لگ چکے ہوا کے لیے یا اے سی لگ چکے ہیں اور بدبو کا خطرہ نہیں ہے۔ لیکن گزارش یہ ہے کہ ہم اس جانب نہیں دیکھیں گے کہ آپ نے حکم کیوں دیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے رمل کا حکم کیوں دیا تھا طواف کے دوران؟ اس لیے کہ جب آپ مدینہ سے پہلی بار مکہ عمرہ کے لیے آئے تھے تو مکہ کے لوگوں میں یہ بات مشہور ہو چکی تھی کہ مدینہ کے بخار نے مسلمانوں کو کیا کر دیا ہے؟ کمزور کر دیا ہے۔ تو آپ نے رکن یمانی سے لے کے حجر اسود تک اس جگہ آرام سے چلنے کے بارے میں کہا، اور باقی جو 3 جانب تھیں بیت اللہ کی، وہاں آپ نے دوڑنے کا حکم دیا، کیونکہ تینوں سائڈ پہ لوگ موجود تھے، دیکھنے والے مشرکین مکہ دیکھ رہے تھے۔ تو آپ چاہتے تھے کہ ہمارا روب ان کے دلوں میں داخل ہو، ان کو پتہ چل جائے کہ ہم کمزور نہیں ہیں، مضبوط ہیں، تم سے لڑ سکتے ہیں، مقابلہ کر سکتے ہیں۔ جناب عمر فاروق کا زمانہ آیا تو وہ طواف کے لیے آئے، کہنے لگے اب ہم رمل کیوں کرتے ہیں؟ رمل تو اس لیے تھا کہ دشمنوں کو ہم دکھائیں کہ ہم طاقتور ہیں۔ وہ دشمن جن کو دکھانا مقصود تھا وہ تو ختم ہو چکے، ہلاک ہو چکے، چلے گئے دنیا سے، تو اب رمل کیوں ہے؟ پھر خود ہی کہنے لگے وہ چیز جسے نبی علیہ السلام نے اختیار کیا مجھ سے ترک نہیں کریں گے، یعنی کہ رمل جس وجہ سے شروع ہوا تھا وہ وجہ ختم ہو گئی ہے، لیکن پھر بھی رمل جاری و ساری رہے گا، قیامت تک جاری و ساری رہے گا۔ تو یہی صورتحال ہے یہاں پہ کہ اگرچہ وہ وجہ نہ بھی ہو جس کی وجہ سے جمعہ کے غسل کا حکم دیا گیا، تب بھی یہ غسل واجب ہی رہے گا۔ اس کے بعد حدیث نمبر 544 خا، اس حدیث کو اپنی کتاب میں روایت کرنے والے کون سے امام ہیں؟ امام بخاری۔ عن سلمان الفارسی قال، جناب سلمان فارسی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يغتسل رجل یوم الجمعۃ ويتطهر ما استطاع من طهر ويدهن من دهنه او يمس من طيب بيته۔ جناب سلمان فارسی کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی آدمی جمعہ کے دن غسل نہیں کرتا، وَيَتَطَهَّرُ مَا اسْتَطَاعَ مِن طُهْرٍ، اور جس قدر طہارت کی، پاکیزگی کی، صفائی کی استطاعت رکھتا ہے وہ پاکیزگی حاصل نہیں کرتا، وَيَدَّهِنُ مِن دُهْنِهِ، اور اپنے تیل میں سے تیل نہیں لگاتا یا اپنے گھر کی خوشبو میں سے خوشبو نہیں لگاتا، ثُمَّ يَخْرُجُ، پھر وہ نکلتا ہے، فَلَا يُفَرِّقُ بَيْنَ اثْنَيْنِ، تو 2 آدمیوں کے درمیان جدائی نہیں ڈالتا، ثُمَّ يُصَلِّي، پھر وہ نماز پڑھتا ہے، مَا كُتِبَ لَهُ، جو اس کے نصیب میں ہے، ثُمَّ يُنصِتُ، پھر خاموشی اختیار کرتا ہے، اِذَا تَكَلَّمَ الْإِمَامُ، جب امام کلام کرتا ہے، إِلَّا، مگر، غُفِرَ لَهُ، اس کے لیے بخش جاتا ہے، مَا بَيْنَهُ، جو اس کے درمیان ہے، یعنی کہ اس جمعہ کے درمیان ہے، وَبَيْنَ الْجُمْعَةِ الْأُخْرَى، اور جو دوسرے جمعہ کے درمیان ہے، یعنی کہ جو گزر چکا ہے۔ یہ لفظی ترجمہ میں نے آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی ہے۔ مفہوم کیا ہے اس حدیث کا؟ مفہوم یہ ہے کہ جو بھی آدمی جمعہ کے دن غسل کرے اور طہارت کا اہتمام اچھی طرح کرے، صفائی کا اہتمام اچھی طرح کرے، اور اس کے بعد دوسرے نمبر پہ کیا کرے؟ تیل لگائے یا خوشبو لگائے۔ تیسرے نمبر پہ مسجد میں آئے تو 2 آدمیوں کے درمیان جدائی نہ ڈالے، یہ نہیں کہ 2 آدمی بیٹھے ہوئے ہیں، ایک کو ادھر کرے ایک کو ادھر کرے اور درمیان میں بیٹھ جائے۔ پھر مسجد میں پہنچ کے اتنی نماز پڑھے جتنی اس کے نصیب میں لکھی ہے، اور پھر جب امام کلام کرے، خطبہ دے، تو خاموشی اختیار کرے۔ جب یہ 5 کام کرے گا تو اس سے اس کے وہ گناہ معاف ہو جائیں گے جو اس جمعہ اور پچھلے جمعہ کے مابین واقع ہوئے ہیں۔ اور مراد کون سے گناہ ہیں؟ صغیرہ گناہ،
کیونکہ کبیرہ گناہ جو ہیں وہ توبہ کے بغیر معاف نہیں ہوتے. یہاں پہ نبی علیہ السلام نے پہلے کہا ہے جمعہ کے دن جو آدمی غسل کرے، اس کے بعد کہا ہے کہ اور طہارت کا جس قدر اہتمام کر سکتا ہے اچھی طرح کرے. اس طہارت سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ صفائی ستھرائی اور پاکیزگی حاصل کرنے میں مبالغہ کرنا، اور اس میں دوسری چیزیں بھی داخل ہو سکتی ہیں. مثال کے طور پہ اپنے ناخن وغیرہ کاٹ لینا اور بال وغیرہ صاف کر لینا، اس قسم کے امور بھی اس میں داخل ہو سکتے ہیں. اور آپ نے کہا تیل لگائے یا خوشبو لگائے، اس سے بھی پتہ چلا شریعت چاہتی ہے کہ مسجد میں آنے والے اپنی بدبو سے دوسرے لوگوں کو تکلیف دینے کی بجائے خوشبو سے انہیں سکون دیں. اور پھر شریعت کہہ رہی دو آدمیوں کے درمیان جدائی نہ ڈالے. اس سے پتہ چلا کہ شریعت نہیں چاہتی کہ آنے والا ان مسلمانوں کو تنگ کرے، تکلیف دے جو مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں. اور اس کے بعد آپ نے کہا کہ نماز پڑھے کتنی جتنی اس کے نصیب میں ہے، ما کتب جو اس کے لیے لکھی گئی ہے. اس نماز سے مراد کون سی نماز ہے؟ کئی لوگ کہتے ہیں کہ جمعہ کی نماز سے پہلے سنتیں ہوتی ہیں. کتنی ہوتی ہیں؟ کہا جاتا ہے کہ 4 ہوتی ہیں، 2 بھی کئی لوگ پڑھ رہے ہوتے ہیں. جبکہ صحیح بات یہ ہے کہ جمعہ کی نماز سے پہلے سنتے نہیں ہیں. زور کی نماز سے پہلے سنتے ہیں، جمعہ کی نماز سے پہلے کوئی سنتے نہیں ہیں. نفل ہے، نفلی نماز ہے، جتنی آپ پڑھ سکیں. 2 پڑھ لیں، 4 پڑھ لیں، 6 پڑھ لیں، 8 پڑھ لیں، 10 پڑھ لیں، 12 پڑھ لیں. جب تک امام نہیں آتا جتنے نفل آپ پڑھنا چاہتے ہیں پڑھ لیں. اس لیے آپ نے کہا ہے کہ نماز پڑھے اتنی جتنی اس کے نصیب میں لکھی ہے. اب آپ کہیں گے کیا دلیل ہے کہ سنتے اس دن نہیں ہیں؟ پہلے نمبر پہ گزارش یہ ہے کہ اب ہم گفتگو کر رہے ہیں نماز جمعہ کی، نماز ظہر کی گفتگو نہیں ہو رہی. اگر نماز ظہر کی سنتیں ہوتی تو شریعت بتا دیتی. دوسرے نمبر پہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار کیا تھا. آپ کے زمانے میں جمعہ کی اذان ایک ہی ہوتی تھی، 2 اذانیں نہیں ہوتی تھیں. اور یہ ایک اذان کب ہوتی تھی؟ جب آپ گھر سے تشریف لاتے اور سیدھے ممبر پہ بیٹھ جاتے. کہاں بیٹھتے تھے؟ ممبر پہ. ممبر پہ آپ بیٹھتے تو اذان شروع ہو جاتی، اذان ختم ہوتی تو آپ کا خطبہ شروع ہو جاتا. سنتے کب پڑھتے تھے آپ؟ یا صحابہ کرام کب پڑھتے تھے؟ تو پتہ چلا کہ جمعہ کی نماز سے پہلے سنتوں کے نام پہ کوئی چیز نہیں ہے. البتہ کسی بھی آدمی کے لیے مناسب نہیں ہے کہ جمعہ کی نماز کے لیے مسجد میں آئے اور آ کر کوئی بھی نماز ادا کیے بغیر بیٹھ جائے. تحیت المسجد، مسجد کی وجہ سے 2 رکعتیں ادا کرنا، یہ مسجد کے حقوق میں سے ایک حق ہے، مسجد کے آداب میں سے ایک ادب ہے. اس لیے جب بھی آئیں 2 رکعتیں پڑھے بغیر نہ بیٹھیں. بلکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خطبہ دیتے ہوئے ایک آدمی کو دیکھا کہ وہ نماز پڑھے بغیر بیٹھ گیا ہے. آپ نے اس سے کہا کہ اٹھو اور 2 رکعتیں ادا کرو. اس کے بعد آپ نے کہا ثم ينصتوا، پھر خاموش رہے، اذا تکلم الامام، جب امام کلام کرے، یعنی کہ جب امام کا خطبہ شروع ہو جائے. اس کا مطلب یہ خطبہ شروع ہو جائے تو گفتگو کرنے کی اجازت نہیں ہے. اچھا، اب فضیلت کیا ملے گی؟ یہ سارے کام کر لیں تو ایک جمعہ سے دوسرے جمعہ کے مابین گناہ جو ہیں وہ معاف ہو جائیں گے. اور ایک روایت میں ایک ہفتے سے بڑھ کر کچھ اور ایام کا تذکرہ آیا ہے کہ صرف 7 دنوں کے نہیں بلکہ 9 دنوں کے گناہ جو ہیں وہ معاف ہو جائیں گے، 9 یا 10 دنوں کے. اس کے بعد باب نمبر 4، یہ باب کیا ہے؟ باب فضل تبکیر الی الجمعہ. بلکہ اس باب کا آغاز کرنے سے پہلے پچھلی حدیث کا ترجمہ ایک دفعہ پھر کرنا چاہوں گا. مفہوم تو میں نے بیان کر دیا ہے لیکن لفظی ترجمہ، یعنی کہ لا یغتسل رجل یوم الجمعہ، نہیں کو آدمی جمعہ کے دن غسل کرتا. وَيَتَطَهَّرُ مَا اسْتَطَاعَ مِن طُهْرٍ، اور جس قدر طہارت حاصل کر سکتا ہے وہ طہارت حاصل کرتا. وَيَدَّهِنُ مِن دُهْنِهِ، اور اپنے تیل میں سے تیل لگاتا. او یمسو من طیب بیتہ، یا اپنے گھر کی خوشبو میں سے لگاتا. ثم یخرج، پھر نکلتا ہے.
ان کے کوئی بھی آدمی یہ کام نہیں کرتا یہ سارے. ثم یخرج پھر وہ نکلتا ہے گھر سے کس کی طرف؟ مسجد کی طرف. فلا یفرق بین اثنین دو آدمیوں کے درمیان جدائی نہیں ڈالتا. ثم یصلی ما کتب له پھر وہ نماز پڑھتا ہے جو اس کے لیے لکھ دی گئی ہے. ثم ینصت پھر خاموشی اختیار کرتا ہے. اذا تکلم الامام جب امام کلام کرے. الا مگر غفر له اس کے لیے بخش دیے جاتے ہیں. ما بینہ جو اس کے درمیان ہیں یعنی کہ جو اس کے اس جمعہ کے درمیان ہیں. وبین الجمعۃ الاخری اور جو دوسرے جمعہ کے مابین ہیں یعنی کہ جو گناہ ہے وہ معاف کر دیے جاتے ہیں. اب باب نمبر 4 باب فضل تبکیر الجمعہ جمعہ کی طرف جلدی آنے کی فضیلت. تبکیر جلدی کرنا تو جمعہ کی طرف جلدی آنے کی فضیلت. حدیث نمبر 545 قاف عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من اغتسل یوم الجمعۃ غسل الجنابہ ثم راح فكأنما قرب بدنا ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرا. جناب ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو جمعہ کے دن غسل جنابت کرے جو جمعہ کے دن غسل جنابت کرے. اس کا کیا مطلب ہے کہ جمعہ کے دن کا غسل اتنا اچھا کرے جیسے کہ جنابت کے لیے غسل کیا جاتا ہے. تو من اغتسل یوم الجمعۃ غسل جنابہ جو جمعہ کے دن غسل جنابت کرے غسل جنابت کے طریقے کے مطابق غسل جیسے غسل جنابت کا طریقہ ہے اسی طریقے سے جمعہ کے دن کا غسل کرے. ثم راح پھر وہ جائے کدھر جائے؟ مسجد کی طرف. تو اب اس کے لیے کیا ہے؟ اس کے لیے کیا فضیلت ہے؟ اس کے لیے کیا اس کی کیا شان ہے؟ فرمایا فکأنما قرب بدنا تو گویا کہ اس نے ایک اونٹ کی قربانی دی. گویا کہ اس نے اللہ کی راہ میں ایک اونٹ قربان کیا. یہ جو لفظ ہے ثم راح پھر وہ جائے کدھر جائے؟ تو موطا میں جب یہ روایت آتی ہے تو وہاں پہ یہ ہے پھر وہ مسجد کی طرف جائے پہلی گھڑی میں. کون سی گھڑی میں؟ پہلی گھڑی میں. اور آگے پھر کیا ہے؟ ومن راح فی الساعۃ الثانیہ فکأنما قرب بقرا اور جو دوسری گھڑی میں جائے تو گویا کہ اس نے ایک گائے قربان کی ہے. جو دوسری گھڑی میں جائے اس نے ایک گائے قربان کی ہے. ومن راح فی الساعۃ الثالثہ فکأنما قرب کبشا اقرا اور جو تیسری گھڑی میں جائے تو گویا کہ اس نے سینگوں والا ایک مینڈا قربان کیا ہے. سینگوں والا مینڈا کیوں؟ سینگوں والا مینڈا زیادہ پیارا لگتا ہے مہنگا بھی ہوتا ہے. ومن راح فی الساعۃ الرابعہ فکأنما قرب دجاجۃ اور جو چوتھی گھڑی میں جائے تو گویا کہ اس نے ایک مرغی قربان کی ہے. ومن راح فی الساعۃ الخامسہ فکأنما قرب بیضۃ اور جو پانچویں گھڑی میں جائے تو گویا کہ اس نے ایک انڈا قربان کیا ہے ان کے ایک انڈا اللہ کی راہ میں دیا ہے. فَإِذَا خَرَجَ الْإِمَامُ تو جب امام نکل آتا ہے کہاں سے؟ اپنے گھر سے. تو جب ان کے مسجد میں پہنچ جاتا ہے تو جب امام نکل آتا ہے حضرت الملائکۃ تو فرشتے حاضر ہو جاتے ہیں. کہاں حاضر ہو جاتے ہیں؟ مسجد میں ان کے. یستمعون الذکر تو وہ خطبہ سنتے ہیں. ذکر سے مراد کون سا ذکر ہے؟ خطبہ. یستمعون غور سے سنتے ہیں. کون؟ فرشتے. اب اس حدیث میں کئی ایک مسائل ہیں کئی ایک چیزیں ہیں. نمبر 1 کہ یہ جو گھڑیوں کا تذکرہ ہوا ہے پہلی گھڑی دوسری گھڑی تیسری گھڑی چوتھی گھڑی پانچویں گھڑی اس سے کیا مراد ہے؟ امام مالک رحمہ اللہ کا موقف یہ ہے کہ جب زوال ہوتا ہے یعنی کہ جب سورج عین سر کے اوپر ہوتا ہے نہ دائیں نہ بائیں اور پھر وہ مغرب کی طرف حرکت کرنی شروع کر دیتا ہے. پہلے وہ مشرق سے آ رہا ہوتا ہے پھر درمیان میں رک جاتا ہے سینٹر میں آسمان کے سینٹر میں پھر اس کی حرکت شروع ہوتی ہے مغرب کی طرف. تو یہ جو مغرب کی طرف حرکت شروع ہوتی ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ زوال. تو امام مالک کہتے ہیں کہ زوال کے بعد کی 5 یا 6 گھڑیاں ہیں. یہ زوال کے بعد کی 5-6 گھڑیاں ہیں ہلکی ہلکی سی ان کے مختصر سا وقت ہے.
بلکہ کئی لوگوں نے کہا ہے کہ امام کے گھر سے نکلنے سے لے کر منبر پہ بیٹھنے تک کا جو وقت ہے یہ ہے. اور دوسرے علماء کرام کا موقف یہ ہے کہ یہ گھڑیاں شروع ہوتی ہیں سورج نکلنے کے بعد. کب شروع ہوتی ہیں؟ سورج نکلنے کے بعد. تو آپ ان کو برابر برابر تقسیم کر لیں تو وہ بن جائیں گی. اور کچھ لوگوں کا موقف یہ ہے کہ یہ گھڑیاں شروع ہوتی ہیں فجر طلوع ہونے سے. جب ان کے فجر اذان ہوتی ہے، فجر طلوع ہوتی ہے، فجر کے طلوع ہونے سے لے کر یہ گھڑیاں شروع ہوتی ہیں. ان تین اقوال میں سے، ان تین آراء میں سے کون سی رائے جو ہے وہ مضبوط ہے؟ وہ یہ رائے مضبوط ہے کہ ان گھڑیوں کا آغاز ہوتا ہے سورج نکلنے کے بعد سے. کیونکہ اگر آپ کہتے ہیں کہ ان گھڑیوں کا آغاز ہوتا ہے کب؟ فجر طلوع ہونے سے، تو پھر غسل کب کرے گا وہ؟ اگر آپ کہتے ہیں فجر طلوع ہونے سے پہلے، تو پھر وہ غسل جمعہ کے دن کا تو نہ ہوا، وہ تو جمعہ کے دن سے پہلے ہی غسل ہو گیا. وہ کب غسل ہو گیا؟ جمعہ کے دن سے پہلے ہی. اس لیے ان گھڑیوں کا آغاز کب ہوتا ہے؟ سورج نکلنے سے. اور اگر آپ کہتے ہیں کہ ان گھڑیوں کا آغاز ہوتا ہے زوال کے بعد، تو یہ تو بہت مختصر سا وقت ہے. اس کا تو مطلب یہ ہوا کہ لوگ سارے پھر لیٹ آئیں. جبکہ حدیث چاہتی ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کا تقاضا یہ ہے کہ لوگ جلدی آئیں. پہلی گھڑی میں آئیں تو یہ ثواب ملے گا، دوسری گھڑی میں آئیں تو یہ ثواب ملے گا. پہلی گھڑی میں آئیں تو گویا کہ آپ نے اللہ کی راہ میں اونٹ قربان کیا ہے، ذبح کیا ہے اور اس کا گوشت تقسیم کیا ہے. دوسری گھڑی میں آئیں تو کیا آپ نے قربان کیا؟ گائے. تیسری گھڑی میں آئیں تو کیا؟ مینڈا سینگوں والا. چوتھی گھڑی میں آئیں تو کیا؟ مرغی. پانچویں گھڑی میں آئیں تو گویا کہ آپ نے اللہ کی راہ میں انڈا دیا ہے. اب یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوگا کہ اونٹ تو اس کی قربانی دی جا سکتی ہے، گائے کی بھی دی جا سکتی ہے، مینڈے کی بھی دی جا سکتی ہے، تو کیا مرغی کی قربانی دے سکتے ہیں؟ ان قربانی کے دنوں میں مرغی کو ذبح کر سکتے ہیں بطور قربانی؟ تو اس سوال کا جواب یہ ہے کہ بالکل نہیں کر سکتے. جو چند لوگ اس کے قائل ہیں وہ کہتے ہیں اس حدیث میں تو آیا ہے تذکرہ. تو گزارش یہ ہے کہ یہاں پہ قربانی سے مراد یہ نہیں ہے کہ آپ نے اس کو جمعہ کے دن عید قربان پہ، عید الاضحیٰ پہ قربان کیا اور ذبح کیا ہے. اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ کی راہ میں مرغی ذبح کر کے اللہ کی راہ میں دینا، اس کا گوشت فقیر و مسکینوں کو کھلا دینا، تو اللہ کی راہ میں بطور صدقہ خیرات پیش کرنا. ایسے ہی انڈا بھی اللہ کی راہ میں بطور صدقہ خیرات پیش کرنا، یہ مراد ہے. اچھا، اب حدیث کا آخری حصہ کیا ہے کہ جب امام نکل آتا ہے تو فرشتے حاضر ہو جاتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ ذکر سنتے ہیں، خطبہ سنتے ہیں. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ پہلے وہ کہاں تھے فرشتے؟ ایک اور حدیث سے پتہ چلتا ہے، وہ صحیح حدیث ہے، وہ بھی بخاری شریف کی ہے، کہ یہ فرشتے جو ہیں کہاں ہوتے ہیں؟ یہ فرشتے مسجد کے دروازوں پہ کھڑے ہوتے ہیں. حاضری لگانے والے کون پہلی گھڑی میں آ رہا ہے، کون دوسری گھڑی میں آ رہا ہے، کون تیسری گھڑی میں آ رہا ہے، یہ فرشتے کہاں کھڑے ہوتے ہیں؟ مسجد کے دروازوں پہ. اور ان کے پاس باقاعدہ رجسٹر ہوتے ہیں. اب نہ ہم نے فرشتوں کو دیکھا، نہ ہم نے کبھی رجسٹر دیکھے، لیکن یہ غیبی بات ہے جس پہ ہمارا ایمان ہے اور مکمل ایمان ہے. جو بات نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بتائی ہے اس پہ ہمارا ایمان اس چیز سے بڑھ کر ہے جس کو ہم مانتے ہیں آنکھوں سے دیکھنے کی بنیاد پہ. ہماری آنکھوں کو غلطی لگ سکتی ہے، لیکن نبی علیہ السلام نے جو بتا دیا اس میں کوئی غلطی نہیں ہو سکتی. اسے کیا کہتے ہیں؟ غیب پہ ایمان لانا. تو ہمارا فرشتوں پہ بھی ایمان، جن رجسٹروں کو لے کے آتے ہیں ان پہ بھی ایمان، اور اس بات پہ بھی ایمان کہ دروازوں پہ کھڑے ہو جاتے ہیں، اور اس پہ بھی ایمان خطبہ شروع ہوتا ہے تو مسجد کے اندر حاضر ہو جاتے ہیں، خطبہ سنتے ہیں، اس پہ بھی ہمارا ایمان ہے. لیکن وہ لوگ جو احادیث کے منکر ہیں، جو عقل پرست ہیں، جو ملحد ہیں، لا دین ہیں، وہ ایسی چیزوں کا مذاق اڑاتے ہیں. اور میں آپ کو خبردار کر دوں کہ جدید یونیورسٹیوں میں ایسے پروفیسر ہوتے ہیں، ایسے ٹیچر ہوتے ہیں جو ایسی چیزوں کا مذاق اڑاتے ہیں، اور یہ چیزیں آپ کے بچوں کے ذہنوں میں بیٹھتی جاتی ہیں، حتیٰ کہ آپ کا بچہ بھی بے دین بن جاتا ہے، دین سے اس کا اعتبار اٹھ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ سے اس کا یقین اٹھ جاتا ہے،
اور غیبی چیزوں کو وہ نہیں مانتا. تو بچوں کی تربیت کا خیال کریں اور دیکھیں کہ وہ کہاں تعلیم لے رہے ہیں. ایسی جگہ تعلیم نہ لیں جہاں ان کے ایمان کو خطرہ ہو. امام مالک کا موقف کیا میں نے بتایا تھا کہ یہ وقت کب شروع ہوتا ہے؟ زوال کے بعد. یہ گھڑیاں 5-6 گھڑیاں کب شروع ہوتی ہیں؟ زوال کے بعد. میں نے بتایا تھا کہ وہ موقف درست نہیں ہے، کیونکہ اس کا تو مطلب یہ ہوگا کہ یہ 5 اور 6 کی 6 گھڑیاں بس 10 منٹ میں، 20 منٹ میں، 25 منٹ میں مکمل ہو جاتی ہیں. لیکن ان کی دلیل ہے. دلیل کیا ان کی؟ یہ لفظ ثم راحا. یہ راحا کا لفظ بار بار آ رہا ہے کہ جو جمعہ کے دن غسل کرے، ایسا غسل جیسے جنابت کا غسل ہوتا ہے، ثم راحا، پھر وہ آئے. تو راحا کا لفظ جو ہوتا ہے یہ زوال کے بعد آنے پہ بولا جاتا ہے. کس آنے پہ؟ زوال کے بعد آنے پہ بولا جاتا ہے. زوال سے پہلے آنے پہ راحا کا لفظ نہیں بولا جاتا. یہ موقف ہے ان لوگوں کا جو امام مالک کا موقف اپنائے ہوئے ہیں. لیکن صحیح بات یہ ہے کہ راحا کے 2 معنی ہوتے ہیں. ایک معنی ہوتا ہے زوال کے بعد آنا، اور ایک راحا کا معنی ہوتا ہے آنا. چاہے وہ آپ رات میں آ رہے ہوں، چاہے دن کے صبح پہلے ٹائم پہ آ رہے ہوں، چاہے دن کے آخری ٹائم میں آ رہے ہوں. اور یہاں راحا کا معنی آنا ہے. یہاں راحا کا معنی یہ نہیں کہ زوال کے بعد آنا. تو خلاصہ کیا ہے کہ جمعہ کی نماز کے لیے جلدی آنا اس کی فضیلت ہے. دیکھیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کتنا ثواب بتا رہے ہیں، اور ہم بد نصیب نماز جمعہ کے لیے کب آتے ہیں؟ جب آدھا خطبہ ہو چکا ہوتا ہے، جب امام صاحب دوسرا خطبہ دے رہے ہوتے ہیں، جب جمعہ کی نماز کے لیے اقامت ہو رہی ہوتی ہے. میری مائیں بہنیں بھی اپنے خامدوں کو، بیٹوں کو، بھائیوں کو گھروں سے جلدی نکالیں اور ان کو سمجھایا کریں کہ دیکھیں کتنا زیادہ ثواب ہے جس سے آپ ہر ہفتے محروم ہوتے ہیں. مسجد میں جانا ہی ہے تو 5 منٹ پہلے چلے جائیں، 10 منٹ پہلے چلے جائیں. اور پچھلی حدیث سے بھی اور اس حدیث سے بھی یہ پتا چلا کہ جمعے کے دن کے غسل کو خصوصی اہمیت دینی چاہیے. غسل بھی کرنا ہے اور بڑے اچھے انداز سے کرنا ہے. طہارت کا اہتمام کرنا ہے. اور یہ بھی پتا چلا اس حدیث سے اس حدیث سے بھی کہ دین اسلام صفائی پہ مبنی دین ہے، طہارت پہ مبنی دین ہے، پاکیزگی پہ مبنی دین ہے. یہ بدبو والا دین نہیں، خوشبو والا دین ہے. یہ لوگوں کو تکلیف دینے والا دین نہیں ہے، یہ لوگوں کو راحت پہنچانے والا دین ہے. اس کے بعد باب نمبر 5، باب الاذان یوم الجمعہ، جمعہ کے دن اذان دینا. جمعہ کے دن کی اذان کے بارے میں یہ باب ہے. حدیث نمبر 546 546 خا. اس حدیث کو روایت کرنے والے کون سے امام ہیں؟ امام بخاری. عن السائب بن یزید قال ان الاذان یوم الجمعہ كان أوله حين يجلس الإمام يوم الجمعة على المنبر في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر رضي الله عنهما. سائب بن یزید سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ بے شک جمعہ کے دن اذان کان اولہ، اس کا جو آغاز کب ہوتا تھا؟ جمعہ کے دن کی اذان جو ہے کان اولہ، اس کا آغاز کب ہوتا تھا؟ ہی نے یجلس الامام، جب امام بیٹھ جاتا تھا. کہاں بیٹھ جاتا تھا؟ ممبر پہ. کس کام کے لیے؟ خطبے کے لیے. جب امام بیٹھ جاتا تھا جمعہ کے دن علی المنبر، ممبر پہ، یعنی کہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام ممبر پہ بیٹھ جاتے تھے تب جمعہ کے دن کی جمعہ کی اذان کا آغاز ہوتا تھا. صاحب بن یزید کہتے ہیں فی عہد رسول اللہ، نبی علیہ السلام کے زمانے میں اور ابو بکر کے زمانے میں اور عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں، ان تینوں کے زمانے میں جمعہ کے دن کی اذان کا آغاز تب ہوتا تھا جب امام کہاں بیٹھ جاتا تھا؟ ممبر پہ. فلما کان فی خلافت عثمان رضی اللہ عنہ، تو جب جناب عثمان کی خلافت میں معاملہ تھا، یعنی کہ جب جناب عثمان کی خلافت آئی، ان کا وقت آیا، ان کا زمانہ آیا، تو جب جناب عثمان کی خلافت
کا زمانہ آیا، وَكَثُرُوا اور لوگ بڑھ گئے. لوگ کیا ہو گئے؟ لوگ بڑھ گئے. تو کیا ہوا پھر؟ امر عثمان، جناب عثمان نے حکم دیا، یوم الجمعتی، جمعہ کے دن، بالاذان الثالث، تیسری اذان کا. پہلے کتنی اذانیں ہوتی تھیں؟ پہلے ایک اذان ہوتی تھی، لیکن اقامت کو بھی اذان کہہ لیتے ہیں. کبھی کبھی اذان کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اعلان کرنا. تو ایک اعلان ہوتا ہے اونچی آواز سے تاکہ پوری دنیا کو پتہ چل جائے، پورے محلے کو، اور ایک اذان ہوتا ہے آہستہ آواز سے مسجد کے اندر کے لوگوں کو پتہ چل جائے کہ اب کھڑے ہونا ہے، لیکن ہے وہ بھی اعلان، یہ بھی اعلان. تو اس لیے کبھی کبھی اقامت کو بھی کیا کہہ لیتے ہیں؟ اذان. تو نبی علیہ السلام کے زمانے میں پھر کتنی اذانیں ہوتی تھیں؟ 2. ایک جب آپ ممبر پہ بیٹھ جاتے، اور ایک جب آپ کے دونوں خطبے ختم ہوتے اور نماز شروع کرنے لگتے. تو اب جناب عثمان کے زمانے میں آغاز ہو رہا ہے کس اذان کا؟ تیسری اذان کا، جو ترتیب کے لحاظ سے پہلی ہے، لیکن چونکہ وہ نئی اذان ہے اس لیے اس کو کیا کہا گیا؟ تیسری. تو امر عثمان، جناب عثمان نے حکم دیا جمعہ کے دن تیسری اذان کا. فَأُذِّنَ بِهِ عَلَى الزَّوْرَا، تو یہ اذان دی گئی کہاں پہ؟ مقام زورا پہ. زورا بازار کا نام ہے، تو وہاں پہ یہ اذان دی گئی. فَثَبَتَ الْأَمْرُ عَلَى ذَلِكَ، تو معاملہ اسی پہ برقرار رہا. فَثَبَتَ الْأَمْرُ عَلَى ذَلِكَ، تو معاملہ اسی پہ رہا. کس پہ؟ کہ 2 اذانیں اور ایک اقامت پہ. 2 اذانیں اور ایک اقامت پہ. اب اس حدیث میں بھی کئی مسائل ہیں. ایک تو اس حدیث سے پتہ چل گیا کہ جناب عثمان کی اذان نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں نہیں ہوتی تھی. تو آج اگر کچھ مسجدوں میں ایک ہی اذان ہوتی ہے تو ان کے اوپر تنقید نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ وہ کام کر رہے ہیں جو نبی علیہ السلام کے زمانے میں تھا، جناب ابوبکر کے زمانے میں تھا، جناب عمر کے زمانے میں تھا. خصوصاً ان ممالک میں جن ممالک میں اذان سپیکر میں دینے کی اجازت ہی نہیں ہے. دیکھیں اذان کا آغاز کیوں ہوا جی؟ اس اذان کے بارے میں جس کا آغاز جناب عثمان نے کیا تھا، سب روایات کو جمع کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ علت کیا تھی، سبب کیا تھا، حکمت کیا تھی. لوگ بڑھ گئے تھے اور گھر جو ہیں مسجد نبوی سے دور دور بن چکے تھے. اب ضرورت تھی کہ لوگوں کو پتہ چلے کہ جمعہ کی نماز کا وقت قریب ہے، اور وہ دکانیں بند کریں، کاروبار روک دیں، اور کھیتی باڑی روک دیں، اور گھروں میں جائیں، غسل کریں، کپڑے بدلیں اور نماز کے لیے آئیں. لیکن لوگ نماز میں لیٹ آنے لگے کیونکہ ان کو وقت کا پتہ نہیں چلتا تھا، اور پھر گھر بھی دور ہو چکے تھے اور لوگ بڑھ گئے تھے. تو اس لیے جناب عثمان نے ایک اور اذان کا آغاز کیا. بنیادی مقصد اس اذان کے ذریعے بنیادی مقصد اللہ کا قرب لینا تھا یا بنیادی مقصد لوگوں کو اطلاع دینا تھا؟ بنیادی مقصد لوگوں کو اطلاع دینا تھا. اور ہمارے وہ دوست جو بدعتیں نکالتے ہیں ان کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ بنیادی طور پہ اللہ کا قرب لینا. ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جو ہم نیا کام ہم نے نکالا ہے اس سے اللہ ہم سے راضی ہوگا، ہمیں اجر و ثواب ملے گا. یہ ان کا بنیادی مقصد ہے. جناب عثمان کا بنیادی مقصد اجر و ثواب نہیں ہے، بنیادی مقصد ہے انتظامی معاملہ، کہ لوگوں کو کیسے اطلاع دی جائے، بھئی تیاری کرو، جاؤ غسل کرو اور کپڑے بدل کے آؤ. گھڑیاں تو زمانے میں نہیں تھیں، موبائل نہیں تھے. تو اس کے لیے پھر یہ اذان کا آغاز ہوا. اور یہ اذان کہاں ہوتی تھی؟ مسجد میں نہیں ہوتی تھی، مسجد کی چھت پہ نہیں ہوتی تھی، بازار میں ہوتی تھی، تاکہ بازار کے لوگ اذان کو سنیں، دکانیں بند کریں اور مسجد میں آئیں. اور پھر ایک اور بات اہم کہ اذان کب ہوتی تھی؟ اتنی دیر پہلے ہوتی تھی کہ لوگ کاروبار بند کر کے گھروں میں جائیں، غسل کریں، کپڑے بدلیں اور مسجد میں پہنچ جائیں. لیکن آج لوگ جناب عثمان والی اذان تو دیتے ہیں، لیکن جناب عثمان نے جن حالات میں اس اذان کا آغاز کیا، جو اسباب ان کے سامنے تھے ان کا خیال ہی نہیں کرتے. بھی جب یہ اذان نبی علیہ السلام کی طرف سے نہیں ہے، جناب عثمان نے کسی مجبوری کی وجہ سے اس کا آغاز کیا، تو وہ مجبوری آپ کے پاس ہے تو ٹھیک، اور اسی طریقے کو اختیار کریں جناب عثمان کا تھا، ورنہ پھر آپ رہنے دیں.
تو اس لیے بہت سی مساجد میں آج کل یہ اذان نہیں ہوتی. لوگوں کے پاس گھڑیاں ہیں اور ان کو وقت کا علم ہوتا ہے، اس لیے وہ سمجھتے ہیں کہ اب اس اذان کی ضرورت نہیں رہی. اور اگر کوئی اذان دیتا ہے جناب عثمان کی وجہ سے تو انشاءاللہ کوئی حرج نہیں ہے، لیکن جناب عثمان کے ان امور کو ذہن میں رکھے کہ اذان کہاں دینی چاہیے اور کتنی دیر پہلے دینی چاہیے. شیخ البانی رحمہ اللہ نے ان باتوں پہ بہت زور دیا ہے. اور یہ بھی بتا دوں جناب عثمان کی اس اذان پہ عبداللہ بن عمر نے اعتراض کیا تھا. جناب عبداللہ بن عمر نے جناب عثمان کی اس تیسری اذان پہ کیا کیا تھا؟ اعتراض کیا تھا. تو یہ ہے جمعہ کے دن کی اذان کا معاملہ. ہاں میں یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ وہ ممالک جہاں اسپیکر پہ اذان دینے کی اجازت ہی نہیں ہے تو ان کو یہ پہلی اذان دینے کا کیا فائدہ؟ جب اذان کے بعد نے مسجد میں ہی رہنا ہے اور اذان دینے والے نے اکیلے ہی سننی ہے، باہر کے لوگوں تک اذان کی بات نہیں پہنچے گی تو ان کو پھر یہ اذان دینے کی ضرورت نہیں ہے. جو دوسری اذان ہے وہ تو باقاعدہ عبادت ہے، اطلاع بھی ہے اور عبادت بھی ہے. لیکن یہ جو اذان ہے جناب عثمان والی یہ مجبوری تھی. باب نمبر 6، باب الخطبۃ والانصات لها. خطبہ اور اس کے لیے خاموشی اختیار کرنا. کس کے لیے؟ خطبے کے لیے. خطبہ اور خطبے کے لیے خاموشی اختیار کرنا. حدیث نمبر 547 547 عن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال كان النبي صلی اللہ علیہ وسلم يخطب قائما ثم يقعد ثم يقوم كما تفعلون الآن. جناب عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کھڑے ہو کر خطبہ دیتے تھے. تو خطبہ پھر کیسے دینا چاہیے؟ کھڑے ہو کر خطبہ دیتے تھے. ثم يقعد پھر بیٹھتے تھے. ثم يقوم پھر کھڑے ہو جاتے تھے. کس کام کے لیے؟ دوسرا خطبہ دینے کے لیے. پہلا خطبہ کھڑے ہو کے دیتے، پھر بیٹھتے جیسے آج کل امام کرتا ہے، پھر آپ کھڑے ہو جاتے. فرمایا کما تفعلون الآن، جیسے تم آج کل کرتے ہو، جیسے تم آج کل کرتے ہو ایسے ہی کیا کرتے تھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام. تو اس حدیث سے پتہ چلا کہ امام کو چاہیے خطبہ کھڑے ہو کے دے، الا یہ کہ اس کی کوئی مجبوری ہو، بیمار ہو یا ٹانگوں میں کوئی مسئلہ ہو، اس قسم کے مسائل کا سامنا ہو تو بیٹھ کر خطبہ دے سکتا ہے. ورنہ خطبہ جمعہ جو ہے وہ کھڑے ہو کر دیا جائے گا. اور قرآن سے بھی اسی کی تائید ہوتی ہے. قرآن میں کیا آیا ہے؟ ترکو کا قائما، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک دفعہ خطبہ دے رہے تھے اور تجارتی قافلہ آیا. صحابہ کرام مسجد سے نکل گئے تجارتی قافلہ کی جانب اور صرف 12 لوگ رہ گئے. تو اللہ نے کہا کہ یہ لوگ جب تجارت دیکھتے ہیں تو آپ کو چھوڑ دیتے ہیں. ترکو کا قائما، آپ کو چھوڑ دیتے ہیں اس حال میں کہ آپ کھڑے ہوتے ہیں، ان کے خطبہ دے رہے ہوتے ہیں. تو خطبہ کھڑے ہو کر دیا جائے گا، بیٹھ کر دینا یہ جو ہے نبی علیہ السلام کی سنت کے خلاف ہے. یہیں پہ آج کے درس کا اختتام کرتے ہیں، کیونکہ جو حدیث اس کے بعد ہے وہ کافی طویل حدیث ہے، وہ انشاءاللہ آئندہ درس میں پڑھیں گے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ احکام اور یہ مسائل ہمیں سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے اور ان پہ عمل کرنے کی توفیق دے، اور حدیث کا یہ درس ہم اسی ذوق و شوق سے سنتے رہیں جس ذوق و شوق سے ہم پہلے سن رہے ہیں. اللہ آپ سب کا یہ وقت دینا قبول فرمائے، آپ کے وقت میں، آپ کی اولاد میں، آپ کے رزق میں برکتیں ڈالے، آپ لوگوں کی پریشانیاں دور فرمائے. جن کے پاس جاب نہیں ہے، کاروبار نہیں ہے، ملازمت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ان کے لیے اسباب مہیا فرمائے، ان کے لیے آسانیاں فرمائے، اور سب کو اللہ تعالیٰ باعزت روزگار عنایت فرمائے. اور جن پہ قرضہ ہے اللہ تعالیٰ قرضہ اتارنے کے سلسلے میں ان کی مدد فرمائے. اللہ تعالیٰ ہماری اولاد کو نیک بنائے، انہیں قرآن کا حافظ بنائے، دین کا عالم بنائے، اور ہمارے گھروں پہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائے. اور اللہ تعالیٰ شیخ شمس الزمان حفظہ اللہ کو اور ان کے ساتھیوں کو جزائے خیر دے جو اس درس کا اہتمام کر رہے ہیں اور جن کی نگرانی میں یہ درس ہو رہا ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.